السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 28 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، انما صرف مشرکون مشرک، نجسن ناپاک ہیں، فلا پس نہ یقرب قریب جائیں مسجد الحرامی مسجد حرام کے، بعد عامہم اپنے سال کے، ھذا اس۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، یہ جو صورت ہے اس میں واضح طور پر اعلان برات کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ مشرکین کو مہلت دی تھی کہ وہ ان 4 مہینوں میں، جو اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے ان کو دیے تھے مہلت کے لیے، ان میں ان کو کہا تھا کہ تم سوچ بچار کر لو کہ تم لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ اگر یہ لوگ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو تم ان کو قبول کر لو، اگر یہ اپنی اصلاح نہیں کرتے، تمہارے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کے خلاف تم بھی جنگ کرو، جہاد کرو اور ان کو اس ملک سے، اس جگہ سے نکال دو۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مشرک ہیں یہ ناپاک ہیں۔ ناپاک سے مراد یہاں پر ان کے عقیدے کی ناپاکی کو کہا گیا ہے کہ ان کا اخلاق، ان کا جو عقیدہ ہے وہ ناپاکی کی بنا پر ہے، یعنی ان کا جو عقیدہ تھا وہ بھی غلط، جو ان کی تہذیب تھی وہ بھی غلط، یہ ان لوگوں کو حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہ تھی، اور ظاہری طور پر بھی یہ ناپاک ہیں کیونکہ ان میں وضو اور غسل کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے فلا یقرب المسجد الحرامی، پس یہ قریب نہ جائیں مسجد حرام کے۔ مسجد حرام کون سی مسجد ہے؟ بیت اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو پہلے حج اور عمرہ کرتے تھے، جو کافر اور مشرک تھے، جو یہود عیسائی تھے، یہ پہلے کیا کہتے تھے؟ حج اور عمرہ کرتے تھے، لیکن یہ برہنہ ہو کر حج اور عمرہ کرتے تھے اور ایسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس کے بالکل برعکس یہ چلتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سال کے بعد یہ لوگ حج یا عمرہ نہیں کر سکتے، یہ مکہ میں یعنی بیت اللہ میں داخل نہیں ہوں گے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر ڈرو تم، عَيْلَةً مفلسی سے، فَسَوْفَ پس ان قریب، یغنیکم اللہ غنی کر دے گا تم کو اللہ، من فضلہ اپنے فضل سے، ان شاء اگر چاہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ ڈر تھا، اب بعض لوگوں کو ڈر تھا حج یا عمرہ ہوتا تھا تو وہاں پہ جو لوگ تھے ان کی خود کی پیداوار تو تھی نہیں، تو ان کا گزر بسر کیسے ہوتا تھا؟ تجارت کی بنا پر کہ لوگ آتے تھے، یہ تجارت کرتے تھے، اس طرح ان کا زندگی کا جو سفر تھا وہ چل رہا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب مشرکین کو مکہ میں آنے سے روک دیا، حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے منع کر دیا، تو اب یہ جو مسلمان تھے ان کو پریشانی لاحق ہوئی۔ ان کو یہ ہوا کہ جب لوگ کم آئیں گے تو ہماری آمدنی بھی کم ہوگی، آمدنی کم ہوگی تو ہمارے خرچے کیسے پورے ہوں گے؟ جیسے ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب عید کے موقع آتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بازاروں میں رش ہوگا، تو جو جینٹس ہیں وہ اچھے سے زیادہ مال ڈالتے ہیں زیادہ، تاکہ ہماری وہ کمائی ہو، اس طرح ہی ہوتا ہے نا۔ تو جب ایک آپ پر منع کر دیا گیا کہ بازار بند کر دیے جائیں، لوگوں کو کہہ دیا جائے کہ آپ لوگوں نے کم آنا ہے، جیسے لاک ڈاؤن میں ہوا، تو کیا تھا؟ لوگوں کو مفلسی کا ڈر ہوا نا کہ اب ہم اپنا گزارا کیسے کریں گے۔ تو یہاں پہ یہی مسلمانوں کا حال ہوا جب انہیں پتہ چلا کہ بڑی مقدار میں لوگ نہیں آئیں گے، کافر اور مشرکین کو تو منع کر دیا گیا، اب جب تھوڑے مقدار میں لوگ آئیں گے تو ہمارا گزر بسر کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں، یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء، اگر اللہ چاہے تو اپنے فضل سے تم لوگوں کو غنی کر دے گا، ان اللہ بے شک اللہ علیم جاننے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہتر طور پہ پتہ ہے کہ کون سی چیز کب کرنی ہے، کون سا حکم کب کرنا ہے، تو لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کفار کو منع کر دیا، مشرکین کو منع کر دیا، تو تمہاری
جو مفلسی کو دور کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ قاتلو، جنگ کرو، الذین، ان لوگوں سے، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان لاتے، باللہ، ساتھ اللہ کے، ولا بالیوم الآخری، اور نہ آخرت کے دن پر، ولا یحرمون، اور نہ حرام قرار دیتے ہیں، ما حرم اللہ، جو حرام کیا اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، ولا یدینون، اور نہ دین قبول کرتے ہیں، دین الحق کی، جو دین حق ہے، من الذین، ان لوگوں سے، اوت الکتاب، جو دیے گئے ہیں کتاب۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں سے جنگ کرو، کن لوگوں سے؟ جو اہل کتاب والے ہیں۔ اب اہل کتاب والوں کا ذکر یہاں پہ آیا، پہلے تھا مشرکین، کافرین، ان کا تو سمجھ آتا تھا کہ یہ تو سرے سے ہی ماننے والوں میں سے نہیں تھے، انکاری تھے، نافرمانی کرتے تھے۔ اب اہل کتاب والے، ان سے اللہ تعالیٰ نے کہا جنگ کرو۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اہل کتاب والے ہیں وہ تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو ان کے دور میں نبی آئے تھے ان پر بھی ایمان لاتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ اب ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے جو اہل کتاب والا ہو وہ اللہ کو نہ مانے؟ یہ سوال آتا ہے نا ذہن میں کہ اہل کتاب بھی ہو اور اللہ کو نہ مانے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا، یعنی جیسے اللہ پر ایمان لانے کا حق تھا وہ ویسے ایمان نہیں لاتا تو اس سے جہاد کرو۔ ولا بالیوم الآخری، اور نہ آخرت پر یقین رکھے، یعنی اگر وہ یہی اندازہ رکھیں کہ دنیا ہی دنیا ہے، آخرت کچھ معنی نہیں رکھتے، تو ان لوگوں سے جہاد کرو۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول حرام قرار دی ہیں اگر وہ اس کو حلال جانے تو ان سے جہاد کرو۔ تورات اور زبور، ان کی جو پہلی کتابیں تھیں، ان میں بھی شراب اور یہ جو سود ہے یہ حرام قرار دیا گیا تھا، لیکن یہ ایسی قوم تھی جنہوں نے اس کو اپنے اوپر حلال کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ مشرکین اور کافر کے بعد اہل کتاب والوں کے بارے میں مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ اب تم نے ان لوگوں سے بھی جہاد کرنا ہے جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، بظاہری طور پر شاید ایمان لاتے ہوں لیکن ان کا اعمال ہم نے دیکھنے ہیں کہ واقعی وہ عملی طور پر ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے۔ پھر اللہ فرماتے ولا یدینون دین الحق کی، اور وہ دین حق کو اس طرح نہیں پورا کرتے جیسے کرنے کا حق تھا۔ من الذین، ان لوگوں میں سے، لا اوت الکتابہ، جو دیے گئے ہیں کتاب، یعنی یہ اہل کتاب والوں کی بات کی گئی، حتیٰ یہاں تک کہ یعطو، عطا کریں یا دیں، جزیۃ، جزیہ، این یدم، اپنے ہاتھ سے، وہم، اور وہ صاغرون، ذلیل ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مسلم ریاست میں، یہ عرب میں اس وقت تک رہ سکتے ہیں جب تک یہ جزیہ دیں۔ جزیہ کسے کہتے ہیں؟ جزیہ ٹیکس کو کہتے ہیں۔ ٹیکس کس لیے لیا گیا؟ ٹیکس اس لیے لیا گیا تاکہ ان کو سیکیورٹی دی جائے۔ سیکیورٹی کس لحاظ سے؟ کہ اگر مشرکین، کافرین اور یہود عیسائی سے کبھی جنگ ہوتی ہے تو اگر یہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں تو ان کو بحفاظت رکھا جائے گا، ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور ان کے ساتھ جو معاہدہ طے پایا ہوگا اگر یہ معاہدے کی پاسداری کریں گے تو ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا سلوک نہیں کیا جائے گا جو ان کی طبیعتوں کے، ان کے وعدوں کے خلاف ہو۔ تو یہ جو ٹیکس ہے یہ سیکیورٹی ہے جو نان مسلم سے لیا جاتا ہے۔ جیسے پاکستان میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں، جیسے کرسچن بھی رہتے ہیں یہاں پہ، سکھ بھی ہیں، کچھ شاید ہندو بھی ہوں، تو یہ مسلم ریاست ہے، یہاں پر رہتے ہیں تو وہ ٹیکس دیتے ہیں۔ ٹیکس کس لیے دیتے ہیں؟ کہ وہ ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں اور ہمارا ملک جو ہے ان کو سیکیورٹی دے رہا ہے کہ اگر کل کو کوئی ان پر حملہ کرتا ہے تو ہمارا جو ملک ہے ان کی حفاظت کرے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر ہماری انڈیا سے جنگ ہے تو ہمارے ملک میں جو لوگ رہ رہے ہیں ہم ان سے بھی جنگ کریں گے، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تو اسی طرح ان لوگوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ ٹیکس دے دیں تو یہ اپنی
جان کی حفاظت کر لیں گے، اگر یہ ٹیکس نہیں دیتے تو ان سے جہاد کرو۔ اب یہاں پہ بات آتی ہے نان مسلم کے لحاظ سے۔ اب آج کل کیا ہوتا ہے ہمارے دور میں کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان جو ہے اپنے ہی ملک میں رہنے کے لیے مسلم ریاست کو ٹیکس پے کر رہا ہے۔ کس لیے پے کر رہا ہے؟ کیونکہ جو حکومت اس کو فیسلٹیز دے رہی ہے، جو اس کو سہولتیں مہیا کر رہی ہے، ان کی بنا پر حکومت ہم سے ٹیکس لیتی ہے۔ لیکن اگر حکومت اپنی ذمہ داری پورا نہیں کرتی، حکومت اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتی اور عوام پر ظلم کرتی ہے، یعنی اگر وہ ٹیکس لے لیتی ہے پھر بھی ان کا کام نہیں ہوتا، ان کو وہ حفاظت نہیں ملتی، ان کو وہ جو ان کے حقوق تھے وہ نہیں ملتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ظالم ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے روز میں ظالم کے خلاف خود جو جس پہ ظلم ہوا ہوگا، یعنی جو مظلوم ہوگا، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور ظالم کے خلاف گواہی دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ ظالم کوئی بھی ہو سکتا ہے، نان مسلم بھی اور مسلم بھی۔ اگر مسلمان اپنے ہی بہن بھائی پر ظلم کر رہا ہے تو اللہ کے نبی کا قول کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ظالم ہوگا اس کے خلاف میں گواہی دوں گا۔ تو یہاں پہ یہی بات کی جا رہی ہے کہ اگر اہل کتاب والے ملک میں رہنا چاہتے ہیں امن کے ساتھ تو وہ جزیہ عطا کریں، یعنی جزیہ دیں۔ وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب یہ عزیر کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ ان کو یہود میں کیا کہا جاتا تھا؟ عزرا، ان کا نام تھا عزرا۔ جب حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت گئی تو ان لوگوں پر کافی زیادہ زوال آ گیا۔ بیرون جو حکومتیں تھیں انہوں نے یہودیوں پر حملہ کر دیا۔ ان میں سے جو مشہور تھے وہ ایک ایسا قبیلہ تھا جنہوں نے نہ تو صرف ان کے ساتھ جنگ کی بلکہ جو ان کی کتاب تھی اس کو برباد کر دیا، ختم کر دیا، اور ان کے بہت سے لوگوں کو قیدی بنا کر لے گئے۔ اب جب قیدی بنا کر لے کے گئے ان میں حضرت عزیر بھی تھے۔ حضرت عزیر تب چھوٹے تھے، بچے تھے، 7 سال تک ان کو قیدی میں رکھا گیا۔ جب 7 سال کے بعد ان کو رہا کیا گیا تو حضرت عزیر جو تھے انہوں نے تورات کو حفظ کیا ہوا تھا، حافظ تھے یہ۔ ان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے طریقے سے تورات کو جو نا محفوظ رکھا ہوا تھا۔ تو جب یہ واپس آئے اپنے ملک میں 40 سال کی عمر میں، ان پر جب نبوت نازل ہوئی تو انہوں نے دوبارہ سے تورات کو لکھوایا اپنی ذہن کے طور پر، یعنی ان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے تورات کو محفوظ رکھا تھا تو انہوں نے دوبارہ سے تورات کو لکھوایا۔ اب یہودی جو تھے وہ اللہ کے نبی حضرت عزیر کی بہت زیادہ عزت کرنے لگے، اتنی زیادہ ان کی عزت احترام کرنے لگے، اتنی تعظیم کرنے لگے کہ انہوں نے نبی کے عہدے سے ہٹا کر ان کو اللہ کا بیٹا ہی کہہ دیا۔ وقالت النصارى، اور عیسائیوں نے کہا مسیح ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہم نے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہے، تو یہاں پہ یہودیوں کا بتایا کہ انہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور یہودیوں نے کیا کہا؟ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اسی طرح جو مشرکین اور کافر تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ذالک، یہ قولہم، ان کی باتیں ہیں، بافواہہم، ان کے منہوں کی، یعنی ان کی اپنے ہی منہوں کی باتیں ہیں، اس میں کوئی سچائی یا کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت عزیر بھی اللہ کے نبی تھے، حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے نبی تھے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کے پیغمبروں کو اس عہدے سے ہٹا کر اللہ کی صفت میں، اللہ کی صف میں کھڑا کر دیا اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا۔ کسی نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، کسی نے کہہ دیا کہ یہ خدا ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو باتیں انہوں نے کہی یہ ان کے اپنے ہی منہوں کی باتیں ہیں، یضاہئون، مشابہ کرتی ہیں، قول الذین، ان لوگوں کی باتوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من قبل، اس سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
جیسے ان کے دل مشابہ کرتے ہیں. ہم نے پڑھا نا تشابہت قلوبہم، ان کے دل ملتے جلتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی جو باتیں ہیں یہ بھی آپس میں ملتی جلتی ہیں. کافر جو تھے وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. جو یہودی تھے انہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کے بیٹے کہہ دیا. عیسائی نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کے بیٹے کہہ دیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حقیقت یا کوئی بھی واضح دلائل نہیں تھے. یہ ان کے اپنے ہی منہوں کی باتیں ہیں اور ان کی ایسی باتیں ہیں جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں. قاتلہم اللہ، مار ہو ان پر اللہ کی. یہ جو لفظ بولا گیا ہے، یہ جو کلمہ بولا گیا ہے، یہ بد دعا کے طور پر بولا گیا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہو، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مار ہو. انا، کہاں کو، یؤفکون، پلٹائے جائیں گے. کہ یہ کہاں کو پلٹائے جائیں گے؟ کہ ان لوگوں پر اللہ کی مار ہو کہ یہ جو باتیں اپنے منہوں سے کہتے ہیں، کہ ان کو خوف نہیں آتا کہ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لوٹ کر کس کے پاس جانا ہے، کس ذات کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہ ہوں گے. ان کو ذرا سا بھی ڈر نہیں لگتا. تو اگر آج کا مسلمان کسی بھی ولی کو، کسی بھی عالم کو، کسی بھی نیک آدمی کو اس کی صفت سے ہٹا کر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، تب تو بخدا اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا. اور جو شریک کرتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا ظلم ہے اور سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے. شرک کی معافی نہیں. انسان جتنے بھی گناہ کرے، اگر سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دیتے ہیں. لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہوتا. اگر ہم کسی کو بھی، کسی پیغمبر کو، کسی نیک آدمی کو، کسی ولی کو اللہ کے صف میں کھڑا کرتے ہیں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں ذرا سی بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا مولا یہ ہے، ہمارا داتا یہ ہے. جیسے ہم لوگوں نے مشہور کیا داتا گنج بخش. داتا کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے. مولا کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے. مفلسی دور کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے. اولاد دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے. پریشانیاں دور کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے. اگر اس کی ذات کے ساتھ، اللہ کے صفات کے ساتھ ہم کسی کو بھی شامل کرتے ہیں تو وہ شرک کے زمرے میں آتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں پھر ان کی باتیں بھی ان لوگوں کی طرح ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے. اتخذوا، پکڑا انہوں نے، احبارہم، اپنے عالموں کو، ورہبانہم، اور اپنے درویشوں کو، اربابن، پروردگار، من دون اللہ، اللہ کے سوا، والمسیح ابن مریم، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے بے وقوف لوگ ہیں، ان کی عقلیں اتنی ماری گئیں کہ انہوں نے اپنے عالموں، درویشوں کو اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا، پروردگار بنا لیا. ایک صحابی حضرت عدی بن حاتم یہودی تھے. جب وہ اسلام قبول کر چکے تو جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تو اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، کہ یہ سوال کیوں آیا گیا، ہمارے عالموں اور درویشوں کے بارے میں کیوں کہا گیا کہ ہم ان کو اپنا رب مانتے تھے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا، کیا تمہارے عالم اور درویش جب تمہیں خود سے کہتے تھے کہ یہ چیز حلال ہے تو کیا تم اس کو حلال نہیں جانتے تھے؟ جب وہ تم سے کہہ دیتے تھے کہ یہ چیز حرام ہے تو تم کیا اس کو حرام نہیں کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم واقعی ایسا ہی کرتے تھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی بھی شریعت کو لے کر نہ چلے، قرآن اور حدیث کے مطابق کوئی بات نہ کرے اور اپنی طرف سے کوئی بات بنا دے اور اس کو قبول کرنے والے قبول کریں، تو وہ اسی لائن میں آتے ہیں. یہ انہی کے لیے کہا گیا کہ جنہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں پر اتنا اندھا دھند اعتماد کیا کہ یہ نہ دیکھا کہ یہ وہ جو بات ہم سے کہہ رہے ہیں، جو فتویٰ ہمیں دے رہے ہیں، جو بات ہمیں بتائی گئی ہے، وہ آیا قرآن یا حدیث میں ہے بھی ہے یا نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے کہا بھی ہے کہ نہیں. اگر وہ ان کی مان لیتا ہے تو اس کا مطلب اس نے ان کو معبود مان لیا. یہ آیتیں ہمارے لیے ہیں تاکہ ہم غور و فکر کر سکیں. اور آج میں اگر اپنے ارد گرد معاشرے میں دیکھوں تو مجھے بہت سے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو صرف اپنے
پیروں کی باتیں مانتے ہیں، جو صرف عالموں کی باتیں مانتے ہیں جس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہوتی، کوئی حقیقت کی بات نہیں ہوتی، کوئی قرآن کی آیت نہیں ہوتی، کوئی میرے نبی کا قول نہیں ہوتا، بس وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں پیر نے ایسا کہا تھا تو ہم نے ایسا ہی کرنا ہے، فلاں پیر نے ہمیں یہ چیز حرام کر دی ہمارے اوپر، اب ہم ساری زندگی اس کو چکھیں گے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امروا، نہیں حکم دیے گئے تھے وہ، الا مگر لیعبدوا، یہ کہ عبادت کرے، الہا معبود کی، واحدن یکتا کی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو یہ حکم تو نہیں دیا تھا کہ وہ عالموں درویشوں کو اور اللہ کے نبیوں کو رب ہی مان لیں۔ اللہ نے حکم کیا دیا تھا کہ وہ ایک واحد یکتا ذات کو اپنا معبود مانے، لا نہیں الہ کوئی معبود الا مگر ہوا وہی ہے، وہی کون؟ اللہ کی ذات ہے، سبحانہ پاک ہے وہ، اما اس چیز سے یشرکون جو یہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے بلند اور پاک ہے جس چیز کے ساتھ یہ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں اس گندی بیماری سے بچائے، آمین۔ یریدون ارادہ رکھتے ہیں ان یطفئوا یہ کہ بجھا دیں نور اللہ اللہ کا نور بافواہہم اپنے منہوں سے، ویأبی اور انکار کرتا ہے اللہ اللہ الا مگر ان یتم یہ کہ پورا کرے نورہ اپنے نور کو، ولو اور اگرچہ کارہ ناپسند کرے کافرون کافر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہود عیسائی کافر اور مشرک ارادہ رکھتے ہیں ان یطفئوا نور اللہ یہ کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، بافواہہم اپنے منہوں سے، اللہ کے نور سے مراد اللہ کے دین کو ختم کر دیں، بافواہہم اپنی باتوں سے، یعنی دین میں غلط ملت باتیں کر کے وہ لوگوں کو بھٹکا کے دین میں بگاڑ پیدا کر دیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَيَعْبَى اللہ تعالیٰ انکار کرتا ہے الا مگر ان یتم نورہ اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کو مکمل کرے گا ہی، اللہ اپنے اسلام کو کبھی بھی، اپنے دین کو کبھی بھی ختم نہیں ہونے دے گا، شریعت کو کبھی بھی ختم نہیں ہونے دے گا، اگرچہ کافر کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ اللہ اکبر۔ هو الذی وہی ذات ہے ارسل بھیجا رسولہ اپنے رسول کو، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بالہدا ساتھ ہدایت کے، اس سے مراد قرآن کے، ودین الحق کی اور دین حق کے، اس سے مراد اسلام ہے، لیظہرہ تاکہ غالب آ جائے، تاکہ غالب کرے اس کو، تاکہ ظاہر کرے اس کو، علی الدین اوپر دین کے، کلہ تمام کے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رسول کو قرآن کے ساتھ بھیجا، دین اسلام بھیج کر۔ دین اسلام ایسا ہی دین ہے جو غالب آ جائے تمام ادیان پر، یعنی جتنے بھی ان لوگوں نے دین بنائے ہوئے تھے ان تمام دین پر کون سا دین غالب آ جائے؟ دین اسلام۔ ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین جو ہے وہ صرف اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پسند کیا ہے، دین اسلام کو۔ تو یہاں پہ یہی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی نے جو دین ہے وہ پھیلایا، قرآن ان کے ساتھ اتارا گیا تاکہ لوگوں کو اس کے ساتھ رہنمائی دی جائے۔ پھر کیا تھا؟ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكِينَ اور اگرچہ ناپسند کریں مشرکین اگرچہ اس کو ناپسند کریں، اس کے خلاف کتنا ہی زور کیوں نہ لگائیں، کتنی ہی سازشیں کیوں نہ کریں، جب اللہ کا ارادہ کسی کام کے لیے بن چکا تو کوئی بھی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ دنیا میں بھیجا تاکہ تمام لوگوں پر دین حق واضح کر سکیں۔ تو اگر آج بھی یہ مسلمانوں کو تھوڑی سی زوال کا وقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یہ مسلمانوں کو کرنا پڑ رہا ہے، دین اسلام کو نہیں۔ آج بھی دین اسلام جو ہے وہ اپنے پورے عروج پر ہے، اس کی حقیقتیں، اس کے دلائل واضح طور پر ہر کسی کے سامنے ظاہر ہیں، اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ جیسے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اترا تھا، آج بھی یہ ویسے ہی ہے اور قیامت تک یہ ویسے ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو یہ بات تھی جو اللہ تعالیٰ نے سب پر ظاہر کر دی، سب دین پر یہ دین غالب کر دیا۔ مسلمانوں نے 1000 سال تک
حکومت کی، دین غالب رہا، اس کے بعد مسلمانوں پر زوال آ گیا، یعنی ان پر ان کی تہذیب کی وجہ سے، مسلمانوں کی اپنی کاہلی اور سستی کی وجہ سے ان پر زوال آ گیا، لیکن دین کو زوال ہرگز نہیں آیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین اسلام کو اچھے طریقے سے پورا کرنے کی توفیق دے، اس میں پورے کا پورا داخل ہونے کی توفیق دے، اس میں جتنے بھی اراکین ہیں ہمیں ان کو پورا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آج کا سبق ہم یہی تک رکھیں گے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل اگر زندگی رہی تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے خاص طور پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔